جو اس ملک میں دوسرے ملکوں کا سفیر ہوگا اس کی سب سے زیادہ وفاداری کس کے ساتھ ہوگی؟ وہاں کے ساتھ یا یہاں کے ساتھ؟ یہاں کے حالات میں کتنے مد و جزر کیوں نہ آئے، کتنے ہی حالات مختلف کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے ہاں ذمہ داری وہاں سے ہے. اس کو اپنے میں چلتا پھرتا دیکھ کر، دنیا میں دیکھ کر اپنے جیسا نہ سمجھو. وہ یہاں رہتے ہوئے بھی وہاں کا سفیر ہے، اس کی وفا اس کے ساتھ ہے. وہ وہاں کے دربار سے بولتا ہے، جو بات آتی ہے وہاں سے آتی ہے. یہاں اس ملک میں دنیا کے کسی ملک کا سفیر آئے اور آپ کو اس کے دفتر میں جانا پڑے تو بلا اختلاف آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ ہے یہاں، بولتا وہاں سے ہے. تو پیغمبروں کے بارے میں جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہ ہیں یہاں پر بولتے وہاں سے ہیں. لوگ پیغمبروں کی باتوں کو سنتے ہیں، احادیث کو سنتے ہیں اور اس میں اپنے معنی داخل کرتے ہیں، اپنی سوچ. یہ بنیادی عقیدہ کہ یہ وہاں سے بولتے ہیں یہ نہیں رہا. جتنے بھی دنیا میں اختلاف پھیلے وہ یہ کہ جو وہاں کے سفیر ہو کر آئے تھے لوگوں نے ان کو شکلوں سے دیکھ کر انسان سمجھ کر اپنے جیسا سمجھ لیا. ہیں وہ انسان، اس میں کلام نہیں، لیکن وہ یہاں کے سفیر نہیں، بولتے وہاں سے ہیں. اور یہاں آپ کہاں سے بولتے ہیں؟ یہ بے تکلفی معاف، میں توجہ صرف دلا رہا ہوں کہ آپ بھی جب کسی مجلس میں بیٹھیں، دوستوں میں بیٹھیں، کوئی خوشی کی مجلس ہو یا کوئی افسوس کی مجلس ہو، لیکن آپ بھی اپنے آپ بولتے ہیں، تو آپ کہاں سے بولتے ہیں؟ ہم بولتے تو ہیں لیکن کبھی سوچا ہی نہیں کہاں سے بولتے ہیں. بزرگان محترم، آپ دنیا میں جو کچھ بھی باتیں کرتے ہیں تو آپ بولتے کہاں سے ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اپنی سمجھ اور اپنی عقل سے. اپنی سمجھ اور اپنی عقل سے، اپنے تجربات سے، اپنے خیالات سے، اپنی ضرورات سے. تو آپ جب بھی بولتے ہیں تو پوچھیں گے تو اس کے لیے ٹائٹل کیا ہے؟ اگر علمی طور پر اس بات کو سمیٹا جائے ایک ٹائٹل میں تو اس کا نام ہے عقل. عقل، عقل کا معنی سمجھ. جو بات بھی کرتے ہیں آپ وہ اپنی عقل سے کرتے ہیں، اور جو سفیر بولتا ہے وہ وہاں سے بولتا ہے. جب وہ وہاں سے بولے گا تو اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہوگا اس بات کا نقل. نقل، نقل کا معنی کہ بات وہاں سے لاتا ہے. جو لوگ بات کہیں سے لیں ان کو کہتے ہیں کہ نقل ہے وہاں کی، اور جو اپنے خیال سے بولیں اسے کہا جاتا ہے عقل ہے اپن کی. تو دنیا میں یہ عقل اور نقل کا تصادم ہے جس نے کہ فساد پیدا کر رکھا ہے. روز اخبارات میں خبریں آتی ہیں، سیاسی خبریں ہوتی ہیں، آدمی ان سے گزرتا ہے. لیکن ہم جو مذہبی لوگ ہیں، جو کہ ایک دین پر اعتقاد رکھتے ہیں، ہماری اپنی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم بولتے ہیں اپنے تجربات سے اور پیغمبر بولتے ہیں ملائے اعلیٰ سے. پیغمبر سفیر ہیں اللہ کے، وہ وہاں سے بولتے ہیں اور اس کا نام ہے نقل. قرآن پاک کیا ہے؟ نقل ہے اس سفارت کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے خدا کا نام لے کر. اور حدیث کیا ہے؟ وہ بھی نقل ہے پیغمبر کی اپنی تعلیم کی کہ جو روشنی ان کو ملی. اگر انسان ذہن میں یہ رکھے کہ پیغمبر بولتے ہیں نقل کے طور پر سبھی ہو کر، اب ایک بات یاد رکھیے، جب کوئی شخص
کوئی شخص اپنے ہاں سے سفیر بن کر آتا ہے یہاں انگلینڈ میں، لندن میں، کیپٹل یہاں کے حکومت کا ہے لندن، تو جب کوئی سفیر آتا ہے تو اس سفیر کو کوئی کاغذات دکھانے پڑتے ہیں اس حکومت کو، اس کو کہتے ہیں سفارتی کاغذات، کہ وہ حکومت کرتی ہے اور وہ اس کے مطابق یہاں آ کر کام کرے گا، تو اس کو کہتے ہیں سفارتی کاغذات۔ جب کوئی سفیر آتا ہے تو اپنی سفارت کے ثبوت میں اس کو اپنی حکومت کی طرف سے کوئی سفارت کے کاغذ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ کیا اندازہ ہے؟ ملتے ہیں۔ اس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارا یہ سفیر ہمارے ملک فلاں ملک کا آپ کے ملک میں رہے گا، اس کی یہ ضرورت ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور وفاداری ہمارا پوری طرح سے پورا تعاون ہوگا۔ ہمارے ملک کی طرف سے اس سفیر کا استقبال کیا جاتا ہے اور اس کو جگہ دی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں سفارت خانہ۔ تو بات کتنی بھی لمبی کی جائے، خلاصہ یہی ہے کہ ہم بولتے ہیں اپنی سمجھ اپنی عقل سے، اور پیغمبر بولتا ہے اللہ کی نقل سے۔ اس لیے پیغمبر کی کسی بات کے آگے جب کوئی شخص بات کرتا ہے کہ نہیں یہ بات تو یوں ہونی چاہیے، یہ بات عقل میں نہیں آتی، تو یہ اس کا غلط ہے۔ کیوں؟ یہ اپنی عقل سے بول رہا ہے، اس کے مقابلے میں جو نقل صحیح لایا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی اس میں کوئی غلطی کا پہلو نہیں ہو سکتا، تو پیغمبر نے جو بھی اس کو سمجھا اس میں بھی غلط فہمی کا کوئی پہلو نہیں۔ کیوں؟ اگر پیغمبر اس کو سمجھنے کے لائق نہ ہو تو پھر خدا کا انتخاب کہ خدا نے اس کو سفیر بنایا یہ غلط ہوتا ہے، حالانکہ خدا کا کام ایسا کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ اسے کیوں بنایا۔ لا یسأل عما یفعل، لا یسأل، سوال بھی نہ کیا جائے عما یفعل کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہم یسألون، لوگ جو کام کریں پوچھے جائیں کیوں، کیوں تمہارے پاس اس بات کی اتھارٹی کیا ہے، کیوں کیوں، لیکن پیغمبر کو نہیں پوچھے گئے۔ پیغمبر جو خدا کی بات کہتا ہے خدا کو نہ پوچھا ہے تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو۔ ایسے ایسے نادان بھی لوگ ہوئے جو انتہائی موسم گرما میں روزے کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بھائی روزے تو ٹھنڈے موسم میں چاہیے تھا، یہ گرمی میں کیا آ گئے۔ اللہ کے بندے تیری مرضی سے آئے ہیں اور تجھے پوچھ کر آئے ہیں، خدا نے تمہیں پوچھ کر یہ تقسیم کرنی تھی۔ تم مسلمان ہو، جب تم ایک پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکے تو اس کی سفارت کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے وہ سفیر ہو کر آیا، تمہیں کیا آگے پہنچ جائے گا ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے۔ تھوڑی چیز پہ ہو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، تھوڑی چیز ہو اس پر عمل کرو، تھوڑی چیز ہو اس پر عمل کرو، اس کا ثواب ہے۔ اور اپنی طرف سے کوئی بات بناؤ کہ یہ کتنی اچھی ہے کتنی اچھی ہے، میرا خیال کتنا اچھا ہے، اس پر عمل کرو، اور عمل بہت بھی ہوں ملے گا کچھ نہیں۔ ان کا نام کیا کہ پیغمبر کے کہنے پر یعنی خدا کے کہنے پر جو شخص بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ایمان، اور جو پیغمبر کے کہنے پر نہیں اپنے خیال و تجربات میں بات کیا کرتا ہے، جو اپنے خیال سے بات کرے گا وہ ایمان نہیں، وہ ایمان کے مقابلے میں کیا ہوگا اپنا تجربہ۔ جو عقل سے بات کرتا ہے وہ بھی ہمیشہ غلط نہیں کرتا، تجربے سے کر رہا ہے، لیکن فرق ہے اس کا بنیادی طور پر۔ تو اب ایک اور دفعہ یاد رکھنے کے لیے میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سفیر کے آتے ہیں تو ان کو کچھ سرکاری طور پر سفارت کے کاغذات ملتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بینات کا معنی کہ روشن دلائل، روشن۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے تو ایسے معجزات ان کو ایک دو اور کئی دیے
کہ جن کو دیکھ کر دنیا عاجز ہے ان کا مثل لانے سے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی اور ملک کا ہے جہاں سے سپورٹ پا کر یہ کام دکھا رہا ہے۔ تو معجزات کے بارے میں یہ عقیدہ ہے اسلام کا، کتاب و سنت کا خلاصہ ہے کہ پیغمبروں کے معجزات برحق ہیں۔ یہ معجزات کیا ہیں؟ یہ ان کی سفارت کے کاغذات ہیں۔ یہ معجزات کیا ہیں؟ ان کی سفارت کا نشان ہے، ان کے پیغمبر ہونے کا عنوان ہے۔ جو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجا، تو نشان کیا دیے کہ ایک لاٹھی تھی، یہ بتایا کہ جب تو لاٹھی کو پھینکے تو یہ سانپ بن جائے گی، اور جب تو پکڑے تو پھر لاٹھی کی لاٹھی ہے۔ اس کو بادشاہ بھی دیکھیں گے، یعنی فرعون بھی دیکھے گا، بڑے بڑے پرانے لوگ دنیا دار تجربہ کار وہ بھی دیکھیں گے، لیکن وہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ یہ سانپ کیسے بنا اور پھر لاٹھی ہوگی، پھر دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خدا نے نشان دیا کہ اپنا ہاتھ آستین میں رکھا، تو جب ہاتھ نکالیں فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، سب دیکھنے والے کے لیے ایک بہت بڑا ایک چمکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس طرح کریں، ہے انسانی ہاتھ اسی طرح انگلیوں والا، لیکن تو اللہ تعالیٰ نے دو نشان دیے، یہ تو بہت سے، لیکن دو نمایاں کر کے، ایک نشان یہ کہ ہاتھ چمکے گا، اس کی رنگت نمایاں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ لاٹھی کو جب پھینکیں تو یہ معجزہ ہوگا۔ تو ہم اپنے بھائیوں کو اس تھوڑے سے وقت میں یہ تو بتا نہیں سکتے کہ ہر معجزے کی حقیقت کیا ہے اور اس کے پیچھے کتنی صداقت ہے، لیکن اتنا آپ کو ہم خلاصہ بتاتے ہیں کہ معجزات پر ایمان رکھنا صحیح عقیدے کے لیے شرط ہے۔ جو شخص یہ نہیں مانتا کہ معجزات پر حق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پیغمبری کے صفات کے جو کاغذات اور جو ثبوت دیے وہ برحق ہیں، وہ صحیح لائن پر نہیں، اور معجزات چونکہ سمجھ نہیں آتے، عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، اگر اتنی بات سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سفارت کے کاغذات ہیں تو جھٹ سمجھ آ جائیں گے، لیکن اگر اپنی اگر سوچو کس سے ہو سکتا ہے۔ ایک بات اس میں ضمنی یاد آئی کہ ایک شخص نے قرآن سے یہ پڑھا کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا کہ بنو اسرائیل کو میں مصر سے لے کر آ گیا ہوں، یہاں ہم دریا کو عبور کر آئے ہیں، اللہ نے ہماری مدد کی، ہم یہاں آ گئے ہیں، اب بڑا لشکر ہے، ان کے لیے پانی چاہیے۔ اللہ نے وَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ تمہارے پاس جو لاٹھی ہے نا اس کو پتھر پر مارو، پتھر پر وہ ماری، اسی پتھر سے جس سے پانی سے چشمہ نکلتا ہے نا، پانی نکلنا شروع ہوا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 چشمے، اور ان کے 12 ہی لشکر تھے، 12 لشکر موسیٰ لا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کا سامان اس طرح کر دیا کہ جب پانی مانگا گیا تو ایک لاٹھی پتھر پر اور 12 چشمے۔ تو ایک شخص اپنی تفسیر میں لکھتا ہے، نیچری ذہن کا، عقل کے ساتھ باتیں کرنے والا، کہ جی زمین سے اور پتھروں سے چشمے تو نکلتے ہی ہیں نا، تو زمین میں پانی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی رکھا ہوا ہے، کنویں میں پانی اگلتے ہیں، نلکے بھی پانی اچھالتے ہیں، تو پانی وہاں پہلے ہی تھا، لیکن اوپر جو سم ہے نا وہ اٹکا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک پتھر تھا، موسیٰ نے جو لاٹھی ماری وہ پتھر بھی ہل گیا، چشمے نکل آئے۔
اب بات تو وہی ہے، لیکن یہ ماننا کہ خدا نے پیدا کر دیے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نشان دیا کہ دیکھو میری قدرت کا، اور کیا فرق ہے؟ لیکن یہ کہنا کہ نہیں وہ تو پہلے سے ہی تھے، یعنی معجزات کو اسباب کے ساتھ مسبب کرنا، اسباب کے ساتھ مسبب کرنا کہ تمہارا یہ جو ہے دیکھنا یہ کیا ہے، دس از ریزلٹ آف دا کازز بیہائنڈ دیٹ، اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی اور یہ ہو گیا۔ یہ اسی ٹیڑھے دماغ کا کام ہوگا کہ جو معجزات پر یقین نہیں رکھتا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آپ نے رجب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بہت سنا، کتنی دفعہ بار بار دہرایا گیا۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج ایسا معجزہ دکھایا، ایسا معجزہ دکھایا کہ دنیا تو حیران ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وہ مناظر دیکھے جو پہلے نہیں دیکھے تھے۔ تو اس پر لوگ اپنے آپ کو صاحب علم کہنے کے لیے برابر دسے کرتے ہیں، وار کرتے ہیں کہ یہ کس سے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنی انسانی ساخت میں وہاں تک ہوا ہے۔ نہ، یہ ایک خواب تھا، خواب تھا، اور خواب میں جب کوئی سوئے تو ایک منٹ میں پہنچ جاتا ہے کراچی، اور جب کوئی جگا دے تو جھٹ کراچی سے یہاں آ گیا۔ اب یہ کہہ دینا کہ یہ ایک خواب تھا، یہ کن لوگوں کا کنکلوژن ہے، نتیجہ کیا ہے؟ کون لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب ہے؟ یہ وہی کہتے ہیں جنہوں نے دین علماء سے نہیں سیکھا، اپنی عقل کے ترازو میں اس کو تولتے ہوئے، اپنی عقل کے ترازو میں تولتے ہوئے کچھ باتیں ادھر کر دی، کچھ ادھر کر دی، اور ایک پورا مذہب بن گیا۔ تو جو مذہب اس طرح لوگوں نے عقل سے بنایا، پہلے دور سے یہ چلے آ رہے ہیں، ان کا نام تھا اہل عقل، اور انہی کا نام تھا، انہی کا نام یہ اہل عقل تھا، اور انہی کسی کام کا نام اعتزال تھا کہ ہٹ گئے عقل کے پیرو۔ تو مورخین کا ذکر کرتے ہیں کہ مسلمان شروع میں عہد تابعین میں، صحابہ کرام کے دور میں نہیں، ذرا ان سے آگے قریب کے دور میں اس پٹری سے اترے کہ دین کو پیغمبر سے اس طرح قبول کرنا جس طرح کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جس طرح صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، وہ ایک طرف، یہ اپنے عقل کے ترازو میں تولنے لگے۔ تو تاریخ میں وہ کہتے ہیں کہ پارٹی آف ریشنلزم، پارٹی آف ریشنلزم، کہ عقل کو پوجنے کے لیے جو پارٹی اٹھی، اور ان کے مقابلے میں علماء کی لائن کا نام ہے کہ مین آف ٹریڈیشن، کہ نقل کے نمائندے، وہ بن گئے عقل کے نمائندے اور علماء بن گئے نقل کے نمائندے۔ یہ چونکہ رجب کا مہینہ، اور میں نے آپ کو بارہا یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزے پر، معراج پر ایمان لانا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا جز ہے۔ جو اس کو ایک خواب کہے وہ اہل نقل میں سے نہیں، اہل نقل میں سے نہیں، اہل وحی میں سے نہیں، پیغمبروں کے ماننے والوں میں سے نہیں، وہ عقل کا پرستار ہے۔ تو لوگ بیٹھ کر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ دوسرا سمجھے کہ بہت کچھ جانتے ہیں، بہت، تو اپنی طرف سے اس طرح باتیں بناتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں، یہ میں ہی ہے جسے مار دیا کہ میں سمجھتا ہوں۔ بھائی دین اس طرح چلے گا کہ میں سمجھتا ہوں، یہ پورا ایک ہے۔ پھر فلاسفی آف فیتھ اینڈ فلاسفی آف ایکشن سارے اس میں جمع ہیں۔ حضرات رجب کے مہینے میں اپنے عقیدے کی صحت کے لیے یہ بات ذہن میں رکھے بنیادی طور پر کہ پیغمبر کے معجزات کو انگریزی میں کہتے ہیں میریکلز، میریکلز شون بائی دا پروفٹس اینڈ ایڈاپٹڈ بائی دا پروفٹس، سارے کے سارے معجزات حق ہے جو پیغمبروں سے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دریا کو پار کرنا اور اسی میں فرعون کا ڈوب جانا، یہ بھی معجزہ اور حق ہے۔
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات کہ ان معجزات کو جتنا بیان کیا جائے مسلمانوں کا ایمان کبھی ہوگا ہیں لیکن وہ تبھی ہوگا نا کہ آپ مانیں اور اگر بیان کریں اور کہیں کہ یہ مولوی کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں تو دین نہیں رہتا. یاد رکھیے پیغمبر جو ہے نا وہ اپنی طرف سے بات کہہ رہے تھے یا غلط یعنی سے پاک ہے, بالکل پاک ہے. اور یہ نہیں کہ اپنی ہمت سے پاک ہے, اپنی ہمت سے نہیں, ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ, خدا کی طرف سے اس کی حفاظت ہے. آپ لوگوں سے جو نیک ہیں وہ اپنی محنت سے نیک ہیں, اور پیغمبر جو ہے اس کے بارے میں خدا نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ان سے غلطی ہونے نہیں دینی, میں ذمہ دار ہوں. آپ غلطی کریں تو آپ ذمہ دار ہیں, پیغمبر غلطی کرے تو خدا ذمہ دار ہے. اس لیے پیغمبر کے معجزات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے پروفٹس آف اللہ دے آر ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ فرام سنز, ویدر میجر سنز اور مائنر سنز. گناہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو وہ ذمہ دار ہیں. اگر پیغمبر سے غلطی ہو تو دین ہی گیا. آپ سے تو غلطی ہو لیکن ہو نہیں گئی, ہم دن رات سوچتے ہوئے بدلتے ہیں کبھی کچھ. تو معجزہ جو ہے معراج کا یہ حق ہے, اور حضور کا یہ معجزہ جو ہے وہ بے جسد ہے ان سے. اب تک دنیا میں کبھی کسی کے خواب پر کوئی جھگڑے ہوئے تھے؟ ابراہیم نے اتنا بڑا خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, خواب پر کوئی جھگڑے نہیں ہوئے, خواب پر کوئی جھگڑے نہیں ہوئے. نبی پاک نے خواب دیکھا کہ مسلمان پھر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں, اس پر کوئی جھگڑے نہیں ہوئے. لیکن واقع معراج کے بارے میں اسی وقت جھگڑے ہوئے. کسی نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو کہ بھائی ابو بکر تم بڑے سمجھدار تجربہ کار آدمی سمجھتے ہو, کیا کوئی شخص ممکن ہے کہ جس کی باڈی کا وزن بھی ہو وہ اوپر چلا جائے اوپر؟ تو ابو بکر نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ہوا لطیف ہے اور باڈی کثیف ہے, تو جو چیز بھاری ہو وہ نیچے تو گرے گی, اوپر تو نہیں چڑھے گی, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سوال کرنے والا مسکرایا, کہنے لگا آج تو انہیں حق بات کہی, صحیح ہے, آج تو انہیں حق بات کہی ہے کہ کوئی جا نہیں سکتا. تو ان کو ابو بکر صدیق کو تانا دے تو کہتا ہے کہ تیرا ساتھی کہہ رہا ہے میں آیا ہوں. تو اس نے ابو بکر فون کہا اگر وہ کہہ رہے تو حق ہے. ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا پھر غور کر لو کیا کہا ہوگا, غلط فہمی ہوگی. کہا کہ اس نے کہا تو حق ہے. کیوں؟ ابو بکر پاک ایمان کی دولت تھی کہ ابھی یہ کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کثیف جس کے باڈی کا وزن ہو وہ ان لطافتوں کو عبور کرتا ہوا اٹھ جا, ہو ہی نہیں سکتا. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے تو حق ہے. انہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ میں حضور کے پاس جا کر پوچھوں کہ انہوں نے کیا کہا, تیری کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں, اور تو نے تو رکی غلط سمجھا نہیں, بغیر مشروط طور پر کہ وہ کہہ رہا ہے تو حق ہے. تو جس کا ایمان اتنا روشن ہو کہ کافر کے منہ سے پیغمبر کی بات سنیں تو انکار نہ کر سکے, وہ جب اس پیغمبر کے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے دیکھتا ہوگا, اس کے چہرے پر نظر کرتا ہوگا تو کیا انکار کرے گا؟ میں خیال و خواب کی محفل نباز میں شوق سجا سکا, میں خیال و خواب کی محفل نباز میں شوق سجا سکا, ایک طریق نگاہ بولتے ہی میرے سب ارادے بدل گئے. جو فنا ہوئے کہ میں عشق میں انہیں زندگی کا رقم ہوا, تیرے ہاتھ میں ہاتھ آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے. دین سیکھنا ہے تو صحابہ کے ایمان سے, ان کے عشق و یقین سے سیکھا جائے گا. اور یہ چیز ایسی نہیں کہ خیال میرا خیال. تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اللہ کی رحمت کا سیزن شروع ہو چکا ہے جسے کہتے ہیں رجب. اللہ کی رحمت کا یہ سیزن ہے. رجب میں بھی برکتیں, شعبان میں بھی برکتیں, رمضان میں بھی برکتیں, پھر آگے حج تک برکتیں ہی برکتیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا سین. آپ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ آپ مسجدوں میں آتے ہیں, آپ مبارک ہیں, ایمان کی دولت ہے آپ کے پاس.
جو ایمان کی دولت نہیں رکھتا وہ کہے گا ہم رسالوں میں کتابوں میں پڑھ کر ہی اپنے ایمان کو زندہ کر لیں گے. اور یہ کافی ہے. مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں کیا 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 وہ جھگڑے کبھی ہوئے نہیں, وہ بھی ڈسکس کر کے مسجدوں کو بدنام کرتے ہیں. تو مسجدوں کے بارے میں جو شخص بھی یہ پروپیگنڈا کرتا ہے نا کہ وہاں جھگڑے ہوتے ہیں, آپ حضرات یہ دیکھیں, جس نے میری تقریر پر غور کیا آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ کبھی ان تقریروں میں کبھی کسی پر میں نے اٹیک کیا ہے. میں اپنی بات سمجھا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے, بات سمجھا رہا ہوں, اور عقیدے میں پہلے نقل کے ماتحت ہوں, عقل کے ماتحت نہیں. عقل کو ہم تابع رکھتے ہیں نقل کے. تو اس لیے مشکل سے مشکل مسئلہ ہو, جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, ہمارا کام ہے سمجھانا, کسی کو اٹیک نہیں کرنا. اب اس مسجد کے بارے میں بھی اگر کوئی کہے کہ جھگڑے ہی جھگڑے ہیں, اور یہ کبھی کچھ, آپ ایمانداری سے کہیں کہ یہاں کوئی جھگڑے کی فضا سنی ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق دیا ہے کہ تم لوگوں کو اکٹھا کرنے میں, ذہنوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں محنت کرو, اپنے خیالات کی روشنی میں نہ اڑو. اب میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ابھی رجب جا رہا ہے اور شعبان نے بھی آنا ہے, آپ نے بھی کمرے ہمت باندھنی ہے کہ یا اللہ اے پروردگار, ہم پورے مسلمان کے طور پر, ایماندار کے طور پر, مومنین کے طور پر مسجدوں کی حاضری دیں گے اور مسجدوں کی یہ شان مانیں گے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین, کہ مسجد میں جب کوئی داخل ہو تو ڈرتے ہوئے. میں اللہ کے دربار میں آ رہا ہوں, اللہ کے دربار, اونچا نہیں بولنا. ما کان لہم ان یدخلوها, ان کا حق نہیں کہ مسجد میں آئیں الا خائفین, مگر ڈرتے ہوئے. اور جو اکڑ کر آتا ہے اپنی قوت کا مظاہرہ کرتا ہے کس طرح, وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل دور. اس عقل کے فتنہ سے بچنے کے لیے ایک ہی لفظ میں بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میری بات آپ مانیں یا نہ, لیکن ایک ہی بات ہے کہ 100 گز کا بھی رسہ ہونا تو آخر میں اس کو جوڑ دیا جا سکتا ہے. وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ان لوگوں سے جو ایمان کے رستے میں روڑا ہیں اور اصل ایمان سے نکالنے کے لیے اپنی کوشش کرتے ہیں, کوئی ادھر سے آیا کوئی ادھر سے آیا, ان سب کے فتنوں سے بچنے کے لیے ایک لفظ بار آپ کہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور صحابہ کے لائن پر ہیں. بس اتنا کہہ دو, اللہ بچائے گا. لیکن جو اتنا بھی ماننے کو تیار نہیں کہ میں عقیدے میں اہل سنت والجماعت ہوں اور صحابہ کی لائن پر, اللہ کے بندو اتنی تو جرت کر کے کہو کہ تم ایک لائن کے ہو. اور یہ کوئی پوچھے کہ تم کون ہو, کہ ہم کسی طرف نہیں ہیں, تو یقین کرو کہ واقعی وہ کسی طرف نہیں ہے. وہ مال ہے.